تو ناظرین موضوع پر گفتگو کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ایک کلام پہ بھی جائیں گے۔ حافظ صاحب، تجارتی آداب کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جدید ترین تجارتی رجحانات کے حوالے سے آج ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تو بتا دیں کہ دین اسلام نے تجارت کے کیا اصول بتائے ہیں اور ہمیں بتایا گیا کہ تجارت میں برکت رکھی گئی ہے، یہ ایسا پیشہ جس میں برکت ہے، تو کیا کہتا ہے ہمارا دین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ پاک سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ اور اپنا رزق تلاش کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تجارت میں پھیل جاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق کے 10 حصے ہیں جس میں سے 9 تجارت میں ہیں۔ جی، تجارت کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، نفع کم رکھو، مال زیادہ بیچو۔ جی، یعنی اس میں یہ بھی ترغیب دی گئی کہ اگر آپ نے اس کی وجہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن اس طریقے سے بڑھ جاتی ہے، اور جب آپ کی پروڈکشن بڑھتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا اس میں سے روزگار وابستہ ہوتا ہے، مارکیٹ میں تیزی آتی ہے۔ دین نے بڑے خوبصورت اصول بتائے ہیں، بٹ دیر آر 4 پرنسپلز، جہاں پہ 4 میجر اصول بتائے گئے ہیں۔ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں کرتا ہوں۔ اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اتنے امیر تھے کہ آج کے دور میں اگر آپ اس کو یوں سمجھنا چاہیں کہ پورے کا پورا ملک خرید لیں، اچھا، اتنی دولت اللہ پاک نے ان کو نوازی تھی الحمدللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو سرکار نے ان کو تربیت فرمائی تو 4 اصول انہوں نے تجارت کے اپنائے۔ اس میں پہلا اصول تھا، وہ کہتے ہیں میں نے کبھی ادھار لیا نہیں، کبھی بھی مال کسی سے ادھار نہیں لیا۔ نمبر 2، کبھی ادھار دیا نہیں۔ نمبر 3، اس میں حافظ صاحب قطع کلامی کے معذرت یہ پوائنٹ بھی واضح کر دیجئے، ادھار نہ لینا اور نہ دینا، اس میں یہ بھی جو کریڈٹ پہ ہم چیزیں خرید رہے ہیں۔ ادھار لینے سے مراد، دیکھیں نا، مارکیٹ میں میں تاجر ہوں تو میں نے تمام پروڈکٹس بیچنی ہے نا، ہر پروڈکٹ میں خود سے تو اس کی پروڈکشن نہیں کر سکتا، لہٰذا جو اس کے وینڈرز ہوں گے، جس طرح ہم آج بہت سارے دیکھتے ہیں، بہت سارے وینڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنا مال رکھوا دیتے ہیں کریڈٹ کی بیس پر کہ آپ کا یہ بک جائے گا، تو نہ انہوں نے کبھی ادھار لیا۔ نمبر 2، کبھی ادھار بیچا نہیں۔ نمبر 3، ذخیرہ نہیں کیا، یعنی اگر اپنے پاس کوئی مال پڑا ہے، اس کا گاہک آیا ہے، اگر 1 پیسہ بھی اوپر منافع مل گیا ہے تو اس کو بیچ دیا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ تینوں پوائنٹس بڑے ضروری ہیں، تو اس پہ ہم ڈیٹیل بات کرتے ہیں، بھی وقت کی کمی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلے شامل گفتگو کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب، تجارت کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو تاجر کی جو ایک سائیکالوجی ہے یا اس کی سائیکی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آبویسلی ہر بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی معاملات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلط کریں، لیکن اس کے باوجود ہم شاید وہ تھوڑے سے لالچی ہو جاتے ہیں کیونکہ پروفٹ ہمیں زیادہ مل جائے، لیکن ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں، تو کیسے ان چیزوں کو بیلنس ہم کر سکتے ہیں؟ جی، اس چیز کو بیلنس کرنا تو سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل دیکھیں کہ بالکل تجارت کی جاتی ہے منافع کے لیے، اور اگر کوئی شخص منافع کے لیے کرتا ہے، جائز منافع کے لیے، تو یہ تو حق ہے اس کا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھیں کہ ہم منافع کما کیسے رہے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے ہیومن مائنڈ کی بات کی، تو بہت سارے لوگوں کو اس کو ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں شارٹ سائنٹڈنس، یعنی کہ دور اندیشی نہیں ہوتی۔ لگتا یہ ہے، مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہم کوئی منافع خوری کر کے، کوئی غلط طریقے سے چیزیں کما کے، کوئی اپنی جو بزنس کی پریکٹسز ہے ان میں کوئی ایتھیکل خیال نہ رکھ کے شاید ہم کچھ زیادہ کما لیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک معاشرے کا مائنڈ ہوتا ہے، معاشروں کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی وہی تاجر کامیاب ہوتا ہے یا وہی بزنس فلورش کرتا ہے جو کہ ایمانداری کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ لوگوں کو کب تک ایک حد تک کہنا چاہیے کہ کوئی دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، ایک دن تو لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو تاجر اپنے منافع کے لیے اس طرح کی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے منافع وہ کما لیتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، دور اندیشی اس میں نہیں ہوتی اور پھر لانگ ٹرم اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ساری دنیا میں جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے تو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہمارا یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے رمضان کریم کا بابرکت مہینہ ہے تو کھانے پینے کی بھی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اب لوگوں نے کیا سوچا، جنہوں نے چیزیں مہنگی کی، بائی دا وے انہوں نے کیا سوچا کہ شاید یہ کچھ ہم اس دنوں میں کچھ مہنگی کر کے زیادہ کما لیں گے، لیکن ہو کیا رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی شخص، دیکھیں یہ بڑی آسان سی چیز ہے سمجھنا، ایک ہیومن مائنڈ، ہیومن بیہیویئر کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی تاجر اپنے وقتی طور پہ فائدہ نہ بھی کرنا چاہے، نہ اتنا منافع کرے، لیکن اگر ایتھیکل پرنسپل پہ چلے، اسلام کے اصولوں کے مطابق تجارت کرے، تو لوگوں کی نظر میں امیج بہتر ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی اس کو منافع زیادہ ہوگا۔ حافظ صاحب، ایک تو اپنی بات مکمل کیجئے گا۔
دوسرا یہ بتائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی زندگی میں ایک کامیاب تاجر تھے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انہوں نے جب تجارت کی تو صادق اور امین کا لقب پایا. تو یہ کہیے گا کہ ان کی زندگی سے سیکھتے ہوئے ہم کیا تجارت میں اصول لاگو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے میں بتا رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو 4 اصول بتائے اس میں تھا کہ ادھار لیا نہیں، ادھار دیا نہیں اور ذخیرہ کیا نہیں، اور جو چوتھا نقطہ تھا کہ کبھی بھی سودے کا عیب نہیں چھپایا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد تقریباً روزانہ بازار جایا کرتے تھے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو سمجھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ منڈی اس طریقے سے ایک تو وہ رابطے میں بھی رہتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر وہ جو ایک کریڈٹ کا ہم عنصر ڈسکس کر رہے تھے نا ابھی، کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ منڈی مصنوعی طریقے سے اوپر نہیں جانی چاہیے، مصنوعی طریقے سے پرائسز اوپر نہیں جانی. تو پرائس کنٹرول بھی سرکار نے اپنے دور میں اس طریقے سے رکھا. اس میں ایک چیز اور بھی سمجھیے کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ جب بارش کے بعد سب لوگوں کا مال گیلا ہو چکا ہے تو گندم بیچنے والا کا مال جو ہے وہ اوپر سے سوکھا نظر آ رہا ہے. یہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیسے سوکھی رہ گی گندم؟ جب آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے ہی گندم گیلی تھی. تو اس نے کہا کہ جو بارش ہوئی تھی تو میں نے سوکھی والی اوپر رکھ دی. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. آپ نے اس کو امت سے نکال دیا، کیونکہ سرکار نے تجارت کے جو سنہری اصول دے ڈالے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اصول آج تک جو اقوام عالم آپ دیکھتے ہیں نا جو ترقی یافتہ قومیں تجارت میں آگے ہیں، تو وہ اگر آپ اصولوں پہ غور کریں تو انہوں نے سرکار کے اصول کو اپنایا. حضرت امام ابو حنیفہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ان کا جو ایک دکان کے اوپر کوئی کپڑے کا کاروبار تھا، تو وہاں پہ ایک لڑکا کام کرتا تھا. اس نے ایک ایسا کپڑا دے دیا ایک بندے کو کہ جس کے اندر کوئی نقص تھا، کوئی تھوڑا سا کٹ لگا ہوا تھا. تو جب آپ واپس آئے تو جب پوچھا تو اس نے کہا جی میں نے تو وہ کپڑا دے دیا. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے بیچنے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ نقص موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں بتایا. آپ نے فوراً کہا کہ اس شخص کو ڈھونڈو. 3 دن ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہ شخص نہیں ملا. تو ان 3 دنوں کے جو آپ نے جتنی کمائی تھی، آپ کی جتنا پروفٹ تھا، وہ سارا خیرات کی. اور اس کے بعد جمعے کی نماز میں جاتے ہوئے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا کیا لوگوں گواہ رہنا، میں معافی چاہتا ہوں اللہ پاک سے کیونکہ میں موجود نہیں تھا. تو اس پر جو لوگ تھے وہ تڑپ اٹھے کہ امام آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا، میں شرمندہ ہوں اور میں اللہ پاک سے معافی کا طالب گار ہوں، اور تم لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے میری اس غلطی کے اوپر، غلطی وہ بھی انٹینشنل نہیں، ان انٹینشنل غلطی کے اوپر اللہ پاک میری پکڑ نہ فرمائے. تو اس لیے اس کے اندر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. میں ایک نقطہ اور بھی بتا دیتا ہوں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بزرگ ہیں، جو پیر صاحب ہیں، حضرت سرسکتی، وہ اور ان کے ساتھ تجارت کون کر رہا ہے؟ محدث، بہت بڑے محدث حضرت ابو حفص. دونوں کس بات پر ان کی بحث ہو رہی ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا کہ حضرت سرسکتی فرما رہے ہیں کہ جو جو کا ریٹ ہے نا وہ 60 روپے طے پایا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر میں اس کو اپنا 3 دینار سے زیادہ اس کے اوپر میں اپنا پروفٹ نہیں رکھتا. اور چونکہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی، اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ مارکیٹ میں شارٹیج ہو گئی، تو حضرت ابو حفص کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت 90 کی آواز آ رہی ہے، میں آپ کو 96 روپے دیتا ہوں، 96 دینار دیتا ہوں. اچھا. تو انہوں نے کہا میں 63 سے زیادہ لوں گا نہیں، کیونکہ میں 3 دینار سے زیادہ پروفٹ نہیں رکھتا. تو حضرت ابو حفص کہہ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ میں جتنے پیسے بنتے ہیں اس سے کم دیتا نہیں. ایک محدث ہیں اور ایک بہت بڑے بزرگ، مطلب دونوں کے درمیان یہ ڈیل نہیں ہوئی، کیونکہ انہوں نے زیادہ پروفٹ لیا نہیں اور انہوں نے پروفٹ کم دیا نہیں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بہت بڑا سبق ہے، اور آج کے دور میں ہمیں اسے اپنانے کی بہت اشد ضرورت ہے. مفتی صاحب آپ تھوڑی سی اس چیز پہ روشنی ڈالیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تجارت کیا کرتے تھے تو کن چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے؟ اور آج کے دور میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو غیر مسلم ریاستیں ان سے ٹریڈنگ جی بند کر دیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار، کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے، یا کوئی غیر ملکی جو غیر مسلم کمپنیز یہاں پہ موجود ہوں وہاں پہ جاب کرنے کو بھی ممنوع قرار دے دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑا خوبصورت سوال ہے. پہلے تو شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا آپ نے مدعو کیا. دین اسلام ضابطۂ حیات ہے جو صرف عبادات کے اندر نہیں بلکہ معاملات کے اندر بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس حوالے سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رہنمائی اصول تجارت کے حوالے سے آپ نے پوچھا. تجارت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف فرمائے تو آپ نے ابتدا اپنی تجارت سے ہی فرمائی. اور تجارت میں جو اسلامی اصول ہیں، شرعی اصول ہیں، ان میں سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز پوشیدہ نہ ہو، مبہم نہ ہو، ہر چیز واضح ہو. اور اس کا عیب بھی ہے تو وہ بھی واضح ہو، اس کے اندر کوئی اوصاف ہیں، خوبیاں، وہ بھی واضح ہوں. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ اس چیز کو بیچا جائے اور اس کے اوصاف بھی بیان کر دیے جائیں، اور اس کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ بھی بیان کر دی جائے. اس کے بعد خریدار کے اوپر ہے کہ وہ اس کو چاہے تو لے لے، چاہے تو اس کو چھوڑ دے. ایک چیز.
دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے آپ صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے ہمارے اوپر واضح کیا کہ آپ بازار میں تشریف فرمائے ہیں اور گندم کے اندر آپ نے ہاتھ مارا تو محسوس کیا کہ اس کے اندر اوپر تو سوکھی ہوئی ہے اور اندر جو ہے وہ گیلی گندم ہے، تو یہ ظاہری طور پر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بھی اوپر تو ٹھیک ہے، اندر کیسی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس عمل کے ذریعے سے ہمیں سبق دیا کہ جو چیز دکھاؤ وہی چیز بیچو، یہ نہیں کہ دکھاؤ کچھ اور بیچو کچھ اور۔ یہ ایک تیسرا اصول ہو گیا۔ چوتھا اصول یہ کہ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں یا دیتے ہیں اس کے اوپر قبضہ ضروری ہے۔ جیسے ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے وہاں پر بہت سارے ابہامات ہیں، اور جہاں پر اسلام نے، شریعت نے بہت ساری حفاظتوں کا ہمیں حکم دیا، وہاں پر مال کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ لگائی ہے کہ آپ اپنے مال کو اس انداز میں صرف کریں، استعمال کریں کہ وہ محفوظ رہے۔ تو اس طرح آن لائن یا جس طرح دوسرے ممالک کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ڈیجیٹل جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق ہم اگر کوئی بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ابہامات ہیں، ان ابہام کی وجہ سے شریعت کہتی ہے کہ وہاں پر آپ کا مال محفوظ نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ مال کے محفوظ نہ ہونے کی وجہ سے شریعت کہتی ہے ابھی نہیں،